अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक नई किताबी बात के साथ खुश आमदीद। अंधेरी रात थी, आसमान पर बादल गरज रहे थे, किले की फसीलों पर सिपाही पहरा दे रहे थे, मगर बादशाह की नींद थी कि आने का नाम ना ले। हर तरफ साजिशें, गद्दारी और बगावत के साए थे। बूढ़ा बादशाह जानता था कि उसका वक्त करीब आ गया है, मगर सवाल ये था, तख्त का वारिस कौन होगा। शहजादा बादशाह का इकलौता बेटा नर्म दिल, सच्चा और अवाम का पसंदीदा था, मगर शायद वो इस दुनिया के लिए बहुत अच्छा इंसान था। वो दुश्मनों को माफ़ कर देता, दरबारियों पर एतमाद करता और अपनी फ़ौज को भाइयों की तरह देखता। वो चाहता था कि लोग उससे मोहब्बत करें। मगर एक दिन बादशाह ने उसे बुलाकर कहा, मोहब्बत तुम्हें ताज नहीं दिलाएगी बेटा। दुनिया उनके लिए नहीं जो अच्छे होते हैं, बल्कि उनके लिए है जो ताकतवर होते हैं। उस लम्हे शहजादे की आंखें बदल गईं। उसने फैसला किया कि अब वो खुद को बदलेगा। उसने एक नया चेहरा पहन लिया, मुस्कुराहट वाला, रहमदिल, सादा। मगर उस चेहरे के पीछे एक नया शहजादा छुप गया, जो दुश्मनों की फहरिस्त बनाता, जो साजिशों को कबल अज वक्त भांपता और जो रहम की जगह खौफ को अपना हथियार बनाता। पहला शिकार था एक वजीर, जो खुफिया तौर पर दुश्मन रियासत से मिला हुआ था। शहजादे ने उसे दरबार में इज्जत दी, मुस्कुराहटों से नवाजा, और फिर एक रात अचानक उसकी लाश किले के नीचे मिली। अवाम को बताया गया कि दुश्मनों ने हमला किया। लोग रोए, शहजादे ने मातम किया, मगर हकीकत किसी को ना बताई गई। अब सल्तनत का नक्शा बदलने लगा था। शहजादे ने दुश्मन रियासतों के शहजादों को खुशामदीद कहा, उनसे दोस्ती की, तोहफे दिए, और फिर उनकी मालूमात से फ़ायदा उठाकर उनकी कमज़ोरियाँ दुनिया के सामने ले आया। उसने दोस्तों को इस्तेमाल किया, दुश्मनों को ख़त्म किया और अवाम को हमेशा इस मास्क के नीचे एक निजात दहिंदा दिखाया। एक दिन दुश्मन रियासत ने हमला किया। शहजादे के पास फौज कम थी, मगर अकल बहुत थी। उसने किले के बाहर मौजूद झीलों का पानी बंद कर दिया, यहाँ तक कि दुश्मन के कैंप ही डूब गए। एक तीर न चला, मगर जंग जीत ली गई। अवाम ने उसे हीरो कहा, दुश्मन ने उसे जादूगर, और कुछ लोगों ने उसे शैतान। वक्त के साथ लोग उसे डर से सलाम करते, उसकी हर बात को कानून मानते, मगर दिलों में कोई मोहब्बत बाकी न थी। शहजादे को इस बात का अंदाज़ा था, मगर उसने कभी परवाह न की। उसने खुद से कहा, अगर मुझे मोहब्बत और खौफ में से एक चुनना हो तो मैं खौफ को चुनूंगा, क्योंकि मोहब्बत बदल सकती है, मगर खौफ हमेशा कायम रहता है। वो अब बादशाह था, मगर उसके कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। दोस्त कोई नहीं, दुश्मन खत्म हो चुके थे, सिर्फ ताकत थी और उसका साया। वो जानता था वो अब शहजादा नहीं रहा, जो कभी रहम की बात करता था। वो अब बादशाह था, जैसा कि मैकियावेली ने कहा था, वो हुक्मरान जो ज़ाहिरन नेक हो, मगर अंदर से फौलाद जैसा सख्त, खतरनाक और नाकाबिले रहम। ये कहानी सिर्फ एक बादशाह की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो ताकत और नेकी के दरमियान फंस जाता है। सवाल ये नहीं कि तुम अच्छे हो या बुरे, सवाल ये है कि तुम जिंदा कैसे रहते हो और हुक्मरानी कैसे करते हो। दोस्तों, जिस किताब के बारे में हम आज बात करेंगे, इसे सन 1532 यानी 1532 में इसके राइटर की वफ़ात के बाद शाया किया गया। ये तारीख की चंद असरअंदाज तरीन और कंट्रोवर्शियल तरीन किताबों में शुमार होती है। इस किताब में हुक्मरानों को ताकत हासिल करने और उसे बरकरार रखने और मुस्तहकम हुकूमत कायम रखने के लिए सीधी, बेरहम और अक्सर मुतनाज़ नसीहतें दी गई हैं। किताब का नाम है द प्रिंस और राइटर हैं निकोलो मैकियावेली। आगे बढ़ने से पहले मैं किताब के बारे में कुछ हक़ाइक़ वाज़ेह करता चलूँ। इस किताब का असल मकसद मेडिसी ख़ानदान, ख़ुसूसन लोरेंज़ो डी मेडिसी को मुतासर करना था। मैकियावेली ने यह किताब उनके लिए एक रहनुमाई के तौर पर लिखी, ताकि वो इटली को मुत्तहिद कर सकें। किताब में मैकियावेली मुख्तलिफ तारीख़ी और ख़याली हुक्मरानों की मिसालें देता है, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, फर्डिनेंड ऑफ अरागोन, किंग्स लुई द 12th ऑफ फ्रांस और दीगर कदीम रोमन और अतालवी हुक्मरान। लेकिन वीडियो लंबी ना हो, इसलिए हम सिर्फ सीज़र बोर्जिया पर मुख्तसरन नज़र डालेंगे, जिसे मैकियावेली एक मिसाली प्रिंस के तौर पर पेश करता है। एक ऐसे आदमी की कहानी जो शहजादा कम और चालाक शिकारी ज़्यादा था। एक ऐसा किरदार जो खून, धोखा और इक़्तिदार की सियासत में जीतने के लिए कुछ भी कर सकता था। वो पापाई रोम अलेक्जेंडर 6 का बेटा था और उसके अपने बाप का मजहबी ताकत को दुनियावी ताकत में बदलने का ख्वाब देखा। उसका हदफ सिर्फ हुकूमत करना नहीं था, बल्कि दुश्मनों को हमेशा के लिए मिटाना था। सीज़र एक खूबरू, महज़्ज़ब और बावकार शहज़ादा लगता था, मगर उसके दिल में
رحم سے زیادہ حساب اور ہنسی میں چالاکی چھپی ہوئی تھی۔ اس نے دشمنوں سے ہاتھ ملایا، دعوتیں دیں اور پھر اسی میز پر ان کا خون بہایا۔ اس نے اپنے دشمنوں کو پہلے متحد کیا اور پھر ایک ایک کو الگ کر کے تباہ کر دیا۔ سیزر نے اپنی سلطنت وسطی اٹلی میں بنائی۔ وہ جانتا تھا کہ وفاداری خریدی جا سکتی ہے مگر خوف وہ کسی قیمت پر ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے ایک شفاق جرنیل رمیرو دی اورکو کو حکم دیا کہ علاقے میں امن قائم کرے، اور جب لوگوں نے اسے ظالم کہنا شروع کیا، سیزر نے اسے 102 ٹکڑوں میں کٹا ہوا شہر کے بیچ لٹکا دیا۔ پیغام صاف تھا، ظلم میری مرضی سے تھا مگر میں تمہارا محافظ ہوں۔ سیزر کو سب کچھ حاصل ہوتا جا رہا تھا، طاقت، زمین، فوج اور عوام کا ڈر، لیکن پھر اچانک اس کا باپ پوپ مر گیا اور نئی حکومت نے سیزر کو تنہا چھوڑ دیا۔ میکیاولی نے دل گرفتہ ہو کر لکھا کہ اگر قسمت تھوڑی اور مہلت دیتی تو وہ اٹلی کو متحد کر سکتا تھا، وہی پرنس بن سکتا تھا جس کی مجھے تلاش تھی۔ اس لیے نہیں کہ وہ نیک تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ عملی تھا، بے رحم تھا اور فیصلہ کن تھا۔ سیزر نے یہ ثابت کیا کہ اگر حکمرانی کا مطلب بقا ہے تو رحم و اخلاق صرف رکاوٹ ہے۔ پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ ہے کہ اتنی پرانی ہونے کے باوجود یہ کتاب آج بھی کیوں اہم ہے؟ دوستو، میکیاولی ان اولین مفکرین میں سے تھا جس نے سیاست کو جیسا کہ وہ ہے بیان کیا، نہ کہ جیسا کہ وہ ہونی چاہیے۔ اس کی سوچ آج بھی قیادت، کاروبار اور بین الاقوامی تعلقات میں گہرائی سے پڑھی اور سمجھی جاتی ہے۔ میکیاولی نے یہ کتاب اس وقت لکھی جب اٹلی سیاسی خلفشار کا شکار تھا۔ مختلف ریاستیں آپس میں برسر پیکار تھیں، غیر ملکی طاقتیں حملے کر رہی تھیں اور حکمران بار بار معزول ہو رہے تھے۔ میکیاولی نے خاص طور پر میڈیسی خاندان جیسے حکمرانوں کے لیے عملی اور سخت حقیقتوں پر مبنی مشورے دینے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ بچ سکیں اور مؤثر طریقے سے حکومت کر سکیں۔ کتاب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ایک حکمران کا سب سے اہم مقصد طاقت ہے اور استحکام، چاہے اس کے لیے دھوکہ، ظلم یا چالاکی کا سہارا ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ دوستو، اس کتاب میں چند ایسے آئیڈیاز دیے گئے ہیں جو شاید بہت متنازع ہیں، اس لیے مجھے آپ کی رائے کا کمنٹس کے ذریعے انتظار رہے گا کہ آپ ان خیالات پر کیا تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ کوئی خوابوں کی کتاب نہیں، یہ حقیقت کی زمین پر لکھی گئی خون سے بھیگی داستان ہے۔ دی پرنس میں میکیاولی ایک ایسا آئینہ پیش کرتا ہے جس میں حکمرانی کی اصل شکل جھلکتی ہے، بے رحم، تلخ مگر ناقابل انکار۔ یہ کتاب ان رہنماؤں کے لیے ہے جو اقتدار چاہتے ہیں اور ان دشمنوں سے نبرد آزما ہونا چاہتے ہیں جو صرف زبان سے نہیں، ذہن سے وار کرتے ہیں۔ یہ فلسفہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اقتدار ان کو ملتا ہے جو اسے چھیننا چاہتے ہیں۔ پالیٹکس ورسز موریلٹی۔ میکیاولی کا سب سے انقلابی پیغام یہی ہے کہ سیاست اور اخلاقیات دو الگ دنیائیں ہیں۔ ایک عام انسان کو نیک ہونا چاہیے مگر ایک حکمران کو کامیاب ہونا چاہیے، اور اکثر یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ سیاست میں رحم کمزوری بن جاتا ہے، دیانتداری چالاک دشمنوں کے لیے راستہ کھول دیتی ہے اور اصول پسندی اکثر تختہ ہی الٹ دیتی ہے۔ لہٰذا ایک حکمران کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ نیک بن کر ہارا جائے یا بے رحم بن کر حکومت کی جائے۔ فیئر اور لا۔ میکیاولی کہتا ہے کہ اگر ایک حکمران لوگوں کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتا ہے تو وہ انہیں اتنا ڈرائے کہ وہ سر اٹھانے سے پہلے 10 بار سوچیں۔ البتہ حکمران کو نفرت سے ہمیشہ بچنا چاہیے، کیونکہ جب لوگ نفرت کرنے لگیں تو پھر بغاوت صرف وقت کی بات ہوتی ہے۔ تو ہاں، محبت اچھی چیز ہے، مگر اگر انتخاب ہو تو خوف زیادہ محفوظ انتخاب ہے۔ Appear one thing, be another۔ دنیا وہی دیکھتی ہے جو تم اسے دکھاتے ہو، اس لیے ایک حکمران کو ہمیشہ ایسا دکھنا چاہیے جیسے وہ سچ بولتا ہے، انصاف کرتا ہے، خدا کا خوف رکھتا ہے، مگر اندر سے اسے ایسا بننا چاہیے جو ہر وقت چالیں چلنے کے لیے تیار ہو، موقع پر وار کرے اور دشمن کو مارنے میں دیر نہ کرے۔ یہ دوگلا پن ہی حکمران کی بقا ہے، کیونکہ سادگی کے دور گزر چکے ہیں۔ اب وہی بچتا ہے جو شیر کی طرح طاقتور اور لومڑی کی طرح چالاک ہو۔ دی اینڈس جسٹیفائی دی مینز۔ یہی وہ جملہ ہے جس نے دی پرنس کو دنیا کی سب سے متنازع کتاب بنایا۔ اگر ایک حکمران اپنی ریاست کو بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، دشمنوں کو قتل کراتا ہے یا عوام کو خواب دکھا کر چپ کروا دیتا ہے تو یہ سب قابل قبول ہے، بشرطے نتیجہ ریاست کے حق میں ہو۔ میکیاولی کہتا ہے کہ دنیا صرف نتائج دیکھتی ہے، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ تم نے کیا کیا، بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ تم کامیاب ہوئے یا نہیں۔ یہ ظالمانہ ہے شاید، مگر یہ حقیقت ہے۔ فارچون ورسز ورچو۔
کیا سب کچھ قسمت سے ہوتا ہے؟ مکابلی کہتا ہے نہیں، قسمت دروازہ کھول سکتی ہے مگر اسے عبور کرنے کے لیے مہارت، ہمت اور فیصلہ سازی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک حکمران کو وقت کی نبض پر ہاتھ رکھنا چاہیے، جب موقع ملے تو فوراً جھپٹنا چاہیے، کیونکہ قسمت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ جو حکمران صرف نصیب پر بھروسہ کرے وہ بہت جلد تخت سے گر جائے گا، مگر جو اپنے علم، طاقت اور ہوشیاری سے حالات کو موڑ دے وہی اصل فاتح ہے۔ مینٹیننگ پاور، اقتدار حاصل کرنا ایک فن ہے مگر اسے قائم رکھنا ایک جنگ ہے۔ ایک پرنس کو خوف، دوستی، دھوکہ اور موقع پرستی جیسے تمام ہتھیاروں سے لیس ہونا چاہیے۔ فوج، عوام، اتحادی اور دشمن، ان سب کو ایک شطرنج کی بساط پر رکھ کر کھیلنا پڑتا ہے، اور اگر کبھی کوئی کمزور چال چل دی تو بساط الٹ ہی سکتی ہے۔ یہاں رحم کی جگہ نہیں، صرف حساب کی جگہ ہے۔ ایک قدم غلط اور سارا کھیل ختم۔ دوستو، آخری خیال کتاب سے متعلق ہے، لیکن یہ وہ خیال ہے جو ہمیں سوچنا ہے کہ یہ کتاب آج کی دنیا میں بھی کیوں اہم ہے۔ ریلیونس ٹوڈے۔ مکیاولی کی یہ کتاب صدیوں پرانی ہے مگر ہر سیاستدان، ہر سی ای او اور ہر لیڈر کے لیے آج بھی اتنی ہی زندہ ہے جتنی اس وقت تھی، کیونکہ دنیا آج بھی طاقت، مفاد اور چالاکی پر چلتی ہے۔ کامیابی صرف ان کے قدم چومتی ہے جو خواب اور حقیقتوں سے ڈرتے نہیں۔ مکیاولی نے ہمیں وہ اینک دی ہے جس سے دنیا کو جیسا ہے دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ ویسا نہیں جیسا ہم چاہتے ہیں۔ یہ ایک آئینہ ہے، اور سچ بتاؤں زیادہ تر لوگ اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے سے گھبراتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی سمری پسند آئی ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کتابی بات کے ساتھ، تب تک سیکھیں، پڑھیں اور آگے بڑھیں۔ شکریہ۔